والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأولادہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین، نادی علیاً وقال العجائب تجدہ من لک فی النوائب، کل ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ وبنبوتک یا محمد وبولایتک یا علی یا علی یا علی فی سبیل اللہ۔ امداد کن ازرنجہم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر۔ نہایت ہی واجب الکرام سامعین کرام، خالق کائنات کا لکھ لکھ احسان ہے جس کی توفیق خاص کے نال آپ اور میں آج کی جمعۃ المبارک کی ببرکت نماز واسطے حاضر۔ واہ رب لم یزل ساری حاضری اپنی بارگاہ عالیہ وچ شرف عزت شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، جمعۃ الوداع، آخری عشرہ چل رہا ہے۔ جوں اس ماہ مقدس کے دن مکمل ہوتے جا رہے ہیں، ہر دن کی برکت پہلے سے زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ ہر دن میں بخشش، خدا کی رحمت، خدا کا کرم پہلے دنوں سے زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ خالصتاً رحمتوں اور برکتوں والا عشرہ، سارا مہینہ برکتوں والا ہے، مگر اس آخری عشرے میں تو خالق کائنات اپنی شان کے لائق شب قدر
آسمانی دنیا پر آ کر پکار پکار کے کہتا ہے کوئی مجھ سے میرے کرم کا سوال کرنے والا؟ ہے کوئی مجھ سے میری رحمت کا سوال کرنے والا؟ آج جو مانگے گا میں عطا کروں۔ پھر یہ وہی اشرا ہے جس میں حضور مولا کائنات کی شہادت بھی ہوئی۔ یہ وہی اشرا ہے جس میں قرآن کا نزول بھی ہوا، اور یہ وہی مبارک اشرا ہے کہ ہر سال لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں امت مسلمہ کے حفاظ، قراء، ائمہ مساجد مصلی پر کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے ہیں، اور قرآن پاک کا ختم ہوتا ہے اس عشرے میں، اور امت مسلمہ نزول قرآن کا جشن منا۔ سبحان اللہ تو کہنا سبحان اللہ۔ اب اس عشرے کی یہ ساری سعادتیں آج بغیر عنوان کے ہر سعادت پر ہم ایک ایک حدیث پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ تو کہنا سبحان اللہ۔ بغیر عنوان کے ہر سعادت پر ایک ایک حدیث پاک پڑھتے ہیں۔ جب قرآن پاک کی آیت پڑھتے لیلتل قدر قدر والی رات، کیا قدر والی رات، بولے قدر والی رات۔ بالکل مختصر لفظوں میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی شان والا، ہر نبی کی امت شان والی۔ بے شک۔ اور بعض مقررین خطبہ بے دھیانی کرتے ہوئے وہ جملہ بول جاتے ہیں، مگر یاد رکھیں ہر نبی اللہ کا پیارا بھی ہے، ہر نبی اللہ کا لاڈلا بھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی پیارا ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی لاڈلا ہے، کوئی نہیں۔ ہر نبی اللہ کا پیارا ہے، ہر نبی اللہ کا لاڈلا ہے، ہر نبی کی امت سے اللہ کو پیار ہے۔ تو جو ہے یا نہیں ہے، ہر نبی کی امت کی عظمت ہے اس نبی کی نسبت کی وجہ سے، مگر جو عظمت امت مصطفیٰ کو ملی ہے وہ کسی اور امت کو نہیں ملی۔ سبحان اللہ۔ جو شان اور جو نسبت امت مصطفیٰ کو ملی ہے وہ کسی اور امت کو نہیں۔ راتوں میں شب قدر، کیا شب قدر، مجھے بولے شب قدر آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کی امت کو نہیں ملی، کسی نبی کی امت کو
نہیں ملی۔ یہ عزت، یہ فخر، یہ عظمت، یہ شان اگر ملا ہے تو مصطفیٰ کی امت کو ملا۔ سبحان اللہ، منہ کھول کے سبحان اللہ کے سارے کو سبحان اللہ۔ اور سن لیں یہ رات کیا ہے، کتنی عزت والی ہے، کتنی عظمت والی ہے، کتنی شان والی ہے، کتنے مقام والی ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر اعلان کیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا ہم نے قرآن کو قدر والی رات نازل کیا۔ سبحان اللہ، کس رات نازل کیا؟ قدر والی رات۔ ہم نے قرآن کو قدر والی رات نازل کیا، ہم نے قرآن کو عزت والی رات نازل کیا، ہم نے قرآن کو عظمت والی رات نازل کیا، ہم نے قرآن کو رحمت والی رات نازل کیا۔ مولا یہ کتنی قدر والی ہے، کتنی عزت والی ہے۔ آواز قدرت آتی ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا تمہیں کیا پتا یہ کتنی قدر والی ہے، تمہیں کیا پتا یہ کتنی قدر والی ہے؟ وہ جو ہے کہ نہیں، کوئی عالم بن جائے، کوئی عالم بن جائے، فرمایا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی قدر کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمہیں کیا پتا اس کی قدر کیا ہے؟ بھلا ہمیں تو نہیں پتا اس کی قدر کیا ہے، تو ہی بتا دے۔ فرمایا اس کی قدر یہ ہے خیر من الف شہر، ہزار مہینوں کی راتوں سے زیادہ شان والی رات یہ لیلۃ القدر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ لیلۃ القدر، بولے یہ لیلۃ القدر۔ کیوں؟ اس کی قدر کی بات کیا ہے؟ فرمایا اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور پھر اس رات میں قرآن نازل ہوا۔ سبحان اللہ۔ بھیا رک کے مجھے بات بتائیے، جس رات قرآن آئے وہ رات ہزار مہینوں کی راتوں سے افضل ہے، قدر والی ہے، اور جس رات جبریل امین فرشتوں کے ساتھ آئے وہ رات ہزار مہینوں کی راتوں سے زیادہ قدر والی ہے۔ تو جس رات صاحب قرآن آئے اور جبریل کا بھی آقا آئے، اس رات کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر آگے سنیے، یہ رات اللہ کے مصطفیٰ کی امت کو کیوں اور کیسے عطا کی؟ وہ جو ہے نا، میرے آقا اپنے غلاموں میں بیٹھے ہوئے تھے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل میں ایک ایسا ولی تھا جس کو اللہ نے 1000 سال زندگی عطا کی۔ کتنی؟ 1000 سال۔ 1000 سال، 1000 بیٹے عطا کیے۔ کتنے؟ 1000 بیٹے۔ 1000 بیٹے، 1000 کا 1000 بیٹا اللہ کی راہ میں شہید ہوا۔ سبحان اللہ۔ خود 1000 سال زندہ رہا، دن کو روزہ رکھ کے جہاد کرتا، سردی میں بھی گرمی میں بھی۔ 1000 بیٹا جہاد کرتا ہوا شہید ہوا، خود دن کو روزہ رکھ کے جہاد کرتا، رات کو عبادت کرتا، بلا
کیوں کافر قتل کیے، خود آخر میں شہید ہوا. اتنا نیک بندہ. یہ بات جو میرے آقا کے غلاموں نے سنی مسجد نبوی میں تو چہروں پر پریشانی آ گئی. حضور کے غلاموں کے چہروں پر پریشانی آ گئی. میرے آقا نے دیکھا غلام پریشان ہے، آسمان کی طرف دیکھا. رب نے کہا جبریل، جی رب جلیل، لے جانا سورہ قدر اور یار کی پریشانی بھی دور ہو، یار کے غلاموں کی پریشانی بھی دور ہو. فرمایا محبوب، تیرے غلام اسی لیے پریشان ہے نا کہ اس کی 1000 سال کی عمر، 1000 سال نمازیں، 1000 سال روزے، 1000 بیٹا اور 1000 بیٹا شہید. تم یہی سوچ رہے ہو نا محشر کا دن آئے گا، اس کا نیکیوں میں کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکے گا. یہی سوچ رہے ہو نا کہ جس نے 1000 سال نمازیں پڑھی، 1000 سال روزے رکھے، 1000 بیٹے اللہ کے نام پر ذبح کرائے، اس کا کوئی مقابلہ نیکی میں بولو تو صحیح نہیں کر سکتا. اسی لیے پریشان ہونا. عرض کیا تھا اسی لیے پریشان ہے تو فرمایا سنو، میرے رب نے تمہاری پریشانی دور کر دی ہے. میرے رب نے تمہاری پریشانی دور کر دی ہے. آقا کیسے؟ فرمایا میرا رب کہہ رہا ہے محبوب کے غلاموں، ہم نے تمہیں لیلۃ القدر عطا کر دی، اس میں قرآن نازل کر دیا. آقا اس رات کی عظمت کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں خیر من الف شب. سبحان اللہ، سبحان اللہ. 1000 مہینوں کی راتوں سے زیادہ بہتر. مطلب کیا؟ اس کو 1000 سال زندگی ملی اور تمہیں زندگی میں ہر سال 1000 سال کی راتوں سے بہتر رات شب قدر ملی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لیکن یہ بات اپنے اپنے مقدر کی ہے. کوئی 27ویں کی رات کو خوب زندہ پلاؤ اور مسلم کھاتا ہے اور ساری رات سو جاتا، اور کوئی خوش نصیب ساری رات کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں کبھی قیام کرتا ہے، کبھی رکوع کرتا ہے، کبھی سجدہ کرتا ہے، کبھی محمد و آل محمد میں درود پڑھتا ہے. سبحان اللہ. رب نے تو عطا کر دی ہے نا، وہ تو ہے کہ نہیں؟ میرے خالق اور مالک نے تو یہ عظمت والی اور یہ شان والی رات عطا فرما دی ہے نا. آگے اپنے نصیب